إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت ہے، اور لباس تقوی وہ بہتر ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس آیت سے پیچھے جو بیان ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے ورغلایا، بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کر درخت کا وہ پھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا. تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کا لباس جو جنت کا ان کو اللہ نے پہنایا تھا وہ اتر گیا، اور ان کو احساس ہوا کہ ہمارا لباس اتر گیا ہے. تو وہ فوراً جنت کے درخت کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کی یہ کارستانی ہے یا اس کا یہ ارادہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان سے اللہ کی نافرمانی کروا کے یا غلطی کروا کے، ان کو بہکا کے یا پھسلا کے ان سے جنت کا لباس اتروایا، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یعنی اولاد آدم کا بھی میں لباس اتروا دوں. اور اس نے یہ کام کیا ہے، اور آج وہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہے کہ اس نے انسانوں کا لباس اتار دیا ہے، اتروا دیا ہے. ان کو ایسی ایسی ملمہ ساز باتیں بتلا کے، ان کو ایسے ایسے سبز باغ دکھا کے، ان کو آزادی کا نام دے کے اس نے آدم کی اولاد کو ننگا کر دیا ہے. اور آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بالکل ننگے ہیں، جس طرح کہ یورپ میں آپ دیکھ لیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے لباس کے نام پر چند ٹاکیاں اپنے جسم پر باندھی ہوئی ہیں، جس طرح کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ دیکھ لیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو لباس وہ پہنتے تو ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے نظر آتے ہیں.
اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ عورتیں ایسے لباس پہننے والی ہوں گی، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ منظر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی یہ نام نہاد جو خواتین ہیں، جو نام نہاد مسلمان خواتین ہیں، ان کی حالت یہی ہے کہ وہ لباس پہنتی ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لباس نہیں پہنا، لباس پہننے کے باوجود بھی وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر پاتی، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس مزید لوگوں کی توجہ کا باعث بنتا ہے۔ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جس کے پہننے سے مزید وہ لوگوں کے سامنے نکھر کے پیش کی جاتی ہیں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لباس، یہ اصل میں شیطان کا یہ کارنامہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس بہانے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ آج ان کے جسموں پر لباس ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس حوالے سے، اسی بیان کو مکمل کر کے ساتھ ہی اللہ نے لباس کا مسئلہ بیان کر دیا۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے۔ لباس جو ہم نے اتارا ہے وہ دو کام کرتا ہے، یواری سواتکم وریشا، ایک کام تو یہ کرتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ یہ باعث زینت ہے، خوبصورتی کا باعث ہے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لباس انسانیت کے لیے، ابن آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس لباس میں دو خاصیتیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ شرمگاہ کو چھپائے اور دوسرا یہ کہ وہ باعث زینت ہو، خوبصورتی کا باعث بھی بنے۔ اگر خوبصورتی کا باعث بنتا ہے لیکن شرمگاہ نہیں چھپاتا، جن اعضاء کو چھپانا مقصود ہے ان کو نہیں چھپاتا، تو ایسا لباس خیر کا لباس نہیں ہے، تقوی والا لباس نہیں ہے، اللہ کا اتارا ہوا لباس نہیں ہے۔ اور اگر وہ جسم کو تو چھپاتا ہے لیکن وہ خوبصورتی کا باعث نہیں ہے تو پھر بھی وہ اللہ کا اتارا ہوا لباس نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو سادھو ٹائپ کہلواتے ہیں، وہ بوریاں پہنتے ہیں، اور صوفی ٹائپ جو لوگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، کپڑا ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن انہوں نے اس تصوف کو اپنایا ہے کہ وہ بوری لیتے ہیں اور اس کے اوپر 3 سوراخ کرتے ہیں، ایک گلے میں، 2 بازوؤں میں، اور وہ بوری پہن لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل سادہ لباس پہنا ہے، ہم جناب بناوٹ نہیں کرتے، ہم سے وہ زینت نہیں کرتے، ہم خوبصورتی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ نے جو لباس دیا ہے وہ شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہو کہ جس سے انسان اپنی زینت کو ظاہر کر سکے تو اس کو زینت کو ظاہر کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ کنگھی نہ تیل، کوئی چیز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تیرے پاس نہیں ہے؟ تیرے پاس کو تیل کو کنگھی وغیرہ نہیں ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے۔ فرمایا پھر اس کا تیرے اوپر اظہار کیوں نہیں، اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بکھرے بال رکھنا، بغیر کنگھی کے رکھنا، بغیر تیل لگائے رکھنا، اور سمجھنا کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں اور میں جناب کنگھی نہیں کرتا، میں تیل نہیں لگاتا، میں نہاتا نہیں ہوں، میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں،
یہ کوئی ولایت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شریعت کا مقصود ہے۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ فرمایا تیل لگا، کنگھی کر، داڑھی کو سوار، بالوں کو سوار۔ تو اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کر، اس کا اظہار کیا کر کہ اللہ کا میرے اوپر یہ احسان ہے، میرے اوپر اللہ کی یہ نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر دیا تھا آپ علیہ السلام اس کا اظہار کرتے تھے۔ آپ نے وفود کو ملنے کے لیے، جو وفد آپ کو ملنے کے لیے آتے تھے مختلف جگہوں سے، ان کو ملنے کے لیے آپ نے الگ سے ایک لباس رکھا ہوا تھا جو آپ صرف اس وقت پہنتے تھے جب کوئی وفد آپ کو ملنے کے لیے آتا تھا، اور وہ بڑا اچھا جبہ ہوتا تھا، بڑا خوبصورت جبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو، یہ میں اس وقت پہنا کروں گا جب وفد ملنے کے لیے مجھے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خاص مواقعوں پر اور زینت کو بنانا، خوبصورتی کو اپنانا، اچھا لباس پہننا، یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ہر وقت گندے مندے رہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو اور جناب پرانے کپڑے پہنو، بسیدہ کپڑے پہنو۔ ہاں ہو نہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہو تو پھر اس کا اظہار نہ ہو، یہ بناوٹی تصوف، یہ بناوٹی ولایت، شریعت اس کا یہ بالکل شریعت یہ نہیں چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے۔ دو مقاصد ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ یواری سوادکم، وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، لہذا جو لباس شرمگاہ نہ چھپائے وہ لباس درست نہیں ہے۔ یہ آج کل زین کی پینٹیں نوجوان پہنتے ہیں، اس کے پہننے سے جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا مقصود ہے وہ نہیں چھپتے، لہذا ایسا لباس مناسب نہیں ہے۔ یہ خواتین ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جن کے پہننے سے وہ اعضاء جن کو چھپانا چاہیے وہ نہیں چھپتے بلکہ وہ مزید ظاہر ہو جاتے ہیں، تو ایسا لباس پہننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس اتارا اللہ نے کہ جو لباس شرمگاہ کو بھی چھپائے اور خوبصورتی کا باعث بھی بنے، اور اسی کو تقوی کا لباس کہا، اسی کو خیر والا لباس کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی آیت کی آگے، اے بنی آدم دھیان رکھنا کہیں شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور ان سے اس نے ان دونوں کا لباس چھین لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، فرمایا اے بنی آدم دھیان رکھنا کہیں شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے کہ جس طرح اس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور اس نے ان دونوں سے ان کا لباس چھین لیا، اتروا دیا۔ کیوں اتروایا؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو آج بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح آدم اور اس کی بیوی کا لباس اتروایا، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کا بھی لباس اتروا کے میں ان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دوں۔ یہ شیطان کا پروگرام ہے اور وہ اپنے پروگرام میں کامیاب ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو کامیاب کیا ہے، ہم نے اس کی بات مان لی ہے، اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان اور شیطان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا محتاط رہو اور ان کے ان جو ہے نا وہ وار سے بچ کے رہو، اور دھیان رکھو کہ کہیں وہ تمہارا لباس بھی نہ اتروا دیں جس طرح تمہارے ماں باپ کا اتروایا تھا۔ تو یہ لباس کے حوالے سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ لباس اچھا پہننا چاہیے جو شرمگاہ کو بھی چھپائے، باعث زینت بھی بنے۔ شیطان کی بات مان کر لباس اتارنا نہیں چاہیے۔ آگے اس جا کر انہی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، فرمایا اے بنی آدم جب بھی تم مسجد میں جاؤ
خذو زینتکم، تو اپنی زینت بنا کے جایا کرو۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ مانا لیا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ سر پہ ٹوپی پہن کے جاؤ، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ تھا، کیونکہ لباس زینت ہے نا، اللہ نے اوپر زینت کس کو بولا؟ لباس کو۔ ہوا یہ تھا کہ مکے کے جو مشرکین تھے وہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے نا، یہ لباس پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لہذا اگر اسی لباس میں ہم جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے تو اللہ کیسے راضی ہوگا، ہم نے تو گناہ والا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب وہ اس چیز کو سوچ کر بیت اللہ کا طواف کرنے جب جاتے تو کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو جاتے، اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ ان کا خیال کیا تھا کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، لہذا گناہ والے کپڑے ہم پہن کر جب بیت اللہ کا طواف کریں گے تو اللہ راضی کیسے ہوگا، ہمارے جسم پر تو گناہ والے کپڑے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے؟ وہ کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو کر جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت سے روکنے کے لیے فرمایا، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ نا نماز پڑھنے، عبادت کرنے، طواف کرنے، تو زینت جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے وہ پہن کر جایا کرو۔ کیا مطلب؟ لباس پہن کے جایا کرو، لباس اتار کے نہ جایا کرو، یہ مطلب تھا اس آیت کا۔ تو آج ہمارے مولویوں نے کیا مطلب نکال لیا ہے؟ جب بھی مسجد میں جاؤ ٹوپی پہن کے جاؤ۔ حالانکہ ٹوپی کا یہاں پر کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ ہی ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ خاص جگہوں پر ٹوپی لباس کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ٹوپی لباس کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ معنی جو کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ ٹوپی پہن کر مسجد میں جاؤ، اور پھر وہ آگے مزید جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہٰذا ٹوپی پہن کر مسجد میں جانا چاہیے۔ یاد رکھو عزیز بھائیو، یہ سر کا ڈھانپنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے کسی جگہ پر اس کا نہیں آیا ذکر۔ مرد کے لیے جتنی بھی کتابیں حدیث کی، کسی کتاب میں، تقریباً تمام کتابوں میں نماز کے ابواب محدثین نے باندھے ہیں، کسی کتاب میں ایسا باب نہیں باندھا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو سر پہ کپڑا لے کے جاؤ، رومال باندھ کے جاؤ، ٹوپی پہن کے جاؤ، پگڑی باندھ کے جاؤ۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے آپ کے سر کے اوپر عموماً پگڑی ہوتی تھی، آپ امامہ باندھے ہوتے تھے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنے سر پہ کپڑا ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو تو یہ کہنا کہ اگر ٹوپی سر پہ نہیں پہنی، رومال نہیں باندھا تو لہذا اب نماز نہیں ہوگی، یہ بالکل باطل فضول قسم کی بات ہے۔ اس کی دلیل قطعاً نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو لہذا سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، ضرورت کے تحت کوئی نہ کوئی ٹوپی کو رومال سر پہ ہو، اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو قطعاً یہ بات غلط ہے۔ اور نہ ہی اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی جس کے ماننے والوں نے یہ فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، ان کے امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ننگے سر اللہ کے سامنے سجدے میں گرے۔ ننگے سر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، ننگے سر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا معلوم ہوا کہ ان بیچاروں کو شریعت کا علم نہیں ہے، اور ان بیچاروں کو اپنے اماموں کی باتوں کا بھی علم نہیں ہے، لہذا سر پہ امامہ ہو، پگڑی ہو، رومال ہو، ٹوپی ہو، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ بالکل نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا ثواب نماز کا ٹوپی پہن کر ہے اتنا ہی ثواب نماز کا ننگے سر نماز پڑھنے سے ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں کہ اگر سر پہ ٹوپی ہو، رومال ہو، کپڑا تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اس آیت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو رومال یا ٹوپی یا پگڑی لے کے جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا ننگے ہو کے نہ جاؤ، لباس پہن کے جاؤ، لباس زینت ہے،
زینت بنا کے جاؤ، کپڑے پہن کے جاؤ، پھر جا کر بیت اللہ کا طواف کرو۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کے ہمیں اپنے معاملات کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔